ابراہیم علیہ السلام کو جو انسٹرکشن دی جا رہی ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو بنیادیں تھیں کعبے کی، ان کی بنیادوں پر وہ ایک پورے کعبے کی تعمیر کریں، اور وہ کریں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب اس دعا کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ سیشن ہو رہا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہاں تک رکیں گے آج۔ ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، آپ ہی ہیں جو سب سننے والے اور سب جاننے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب اس دعا کو اچھی طرح سمجھیں۔ پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحانات پاس کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ ان کے پاس قبولیت ہے، وہ تو انسان کے لیے لیڈر ہیں، ان کو قبول کرنے کی دعا کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو قبول ہو چکے۔ اب وہ کعبے کی تعمیر کریں، اور کعبے کی تعمیر سے زیادہ بابرکت کوئی عمل میں سوچ نہیں سکتا ہوگا۔ اس وقت سے آج تک کوئی بھی جو عبادت کرے گا، کوئی بھی کعبے کی طرف رخ کرے گا، سجدہ کرے گا، دعا کرے، کوئی حج کرے گا، کسی کی اولاد حج کرے گی، کہیں بھی دنیا میں کوئی مسجد بنے گی، اس سب کا ثواب، اس سب کا ایک کمیشن جا رہا ہے واپس کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام کو، جب انہوں نے وہ گھر بنایا ہے۔ اس سے اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اور اچھا عمل کرتے وقت، اس بہترین عمل کے کرتے وقت ان کے ذہن میں کیا دعا آتی ہے، ان کے دل میں کیا دعا آتی ہے؟ ربنا تقبل منا۔ اس میں دو چیزیں بڑی زبردست نوٹ کرنے کی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ میں جو بھی کر لوں، میں جو بھی اچھا کر لوں، جیسے فرض کریں میں سوچوں میں بھی یہ لیکچر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک سروس ہے اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے میں نے بڑا تیر مار لیا، نہیں۔ اس کے آخر میں مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ ربنا تقبل منا، میرے رب مجھ سے یہ قبول کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے لوگوں کا فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی خیرات سے کوئی مسجد بن جائے، یا کسی یتیم کی پرورش ہو جائے، ہو سکتا ہے میرے اچھے کام سے، میری اچھی تعلیمات سے، یا آپ کے کسی اچھے عمل سے کوئی دنیا میں خیر پھیلے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے قبول ہو گیا، اس کا فائدہ ہو گیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی قبولیت اور مسئلہ ہے۔ اور آپ کا جو پیچھے کا ٹریک ریکارڈ ہے نا، انہوں نے سارے امتحان پاس کیے ہیں، وہ تو کامیاب رہے ہیں نا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ کی پچھلے سارے کارنامے، ساری کامیابیاں اس بات کی ضمانت نہیں دیتی کہ جو اگلا اچھا کام آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی گارنٹی ہے، آپ کے پاس کوئی ضمانت ہے کہ وہ قبول ہی ہوگا۔ مجھے اس وقت بھی سارا کچھ کرنے کے بعد اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا تو مجھے کہنا پڑے گا ربنا تقبل منا، دل سے کہنا پڑے گا ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے، کیونکہ مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں جو نماز بھی پڑھوں تو میری نماز میں کتنی خامیاں ہوں گی، ذہن کہاں جاتا ہے، میں نے سجدہ ٹھیک سے کیا نہیں کیا۔ اور ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے نماز ایسی پڑھی کہ اللہ کا حق ادا کر دیا، یا ہم نے اللہ کی حمد ایسے کی کہ اللہ کا حق ادا کر دیا، یا ہم نے دعوت ایسی دی کہ دعوت کا حق ادا کر دیا، یا ہم نے ذکر ایسا کیا کہ ذکر کا حق ادا کر دیا۔ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، سورۃ الحج میں آ گیا، انہوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ وہ تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی میں کوئی بھی اچھا عمل کر لوں اس میں گیپس ہوں گے، اس میں خلل ہوگا، اس میں خامی ہوگی، اور اس خامی کو صرف اللہ تعالیٰ خامیوں کے باوجود قبول کر لے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ اگر میں نے بہت ہی بری لکھائی میں ہوم ورک کیا ہے اور میں ٹیچر کو پکڑا رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کر لیں، دوبارہ نہ کروائیں، اسی کے مارکس دے دیں، اسی کو چیک مارک ڈال دیں اس کے اوپر۔ یعنی میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میری جو ٹوٹی پھجی جو میری ایفرٹ ہے اس کو بھی آپ قبول کر لیں، باوجود اس کے کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں، ابھی بھی ان کو پتا ہے کہ میں جو یہ اتنی عظیم انسانیت کے لیے خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں، اس کی ہدایت سے کر رہا ہوں، پھر بھی کیونکہ میں انسان ہوں اس میں خامی کا امکان ہے، اور وہ خامی کا امکان میں کبھی نہیں پوچھ سکتا۔ اس کو نا قرآن نے اور جگہ فرمایا، تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو پاک مت سمجھا کرو، وہ جانتا ہے تقویٰ کس کے پاس ہے۔ میں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی اچھائیوں کی وجہ سے، اپنی خیرات کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک سمجھنے لگوں نا، تو میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھول گیا، میں ان کے دین پر قائم ہوں۔ ان کا دین کیا ہے کہ آپ جہاں جتنی بھی ترقی کر لو، سارے امتحان بھی پاس کر لو، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنی ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا۔